القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دوم، دوسرا باب، در شناختن اجناس اسماء و افعال، اسماء و افعال کی جنسوں و صرف اور ان جنسوں کی گردان پہچاننے کے بیان میں۔ یہاں سے صاحب کتاب باب دوم کو بیان کر رہے ہیں۔ تو صاحب پنج گنج نے بتایا تھا کہ ان کی یہ کتاب پنج گنج 5 ابواب پر منقسم ہے، اور ان 5 ابواب میں سے باب اول کے جتنے مضامین تھے اس کو انہوں نے اپنی ایک کتاب جس کا نام تھا فاتحۃ المصادر اس کے اندر بیان کر دیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو جس کو باب اول پڑھنا ہے وہ اس کتاب کا مطالعہ کر لے، اور یہاں سے وہ دوسرے باب کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوسرے باب میں کیا بیان کریں گے؟ دوسرے باب میں اسماء و افعال کی جنسوں اور ان جنسوں کی گردان پہچاننے کو بیان کریں گے۔ اجناس یہ جنس کی جمع ہے، کوئی بھی فعل متصرف ہو یا اس میں متمکن ہو۔ فعل متصرف یعنی وہ افعال جن کی گردانیں ہوتی ہیں، جن سے ماضی، مضارع، امر وغیرہ آتے ہیں، ان کو فعل متصرف کہا جاتا ہے۔ اور اس میں متمکن یعنی اس میں معرب، تو کوئی بھی فعل متصرف ہو یا اس میں متمکن، وہ کسی نہ کسی جنس کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ تو اس دوسرے باب میں افعال اور اسماء کی اجناس یعنی صحیح، معتل، محموز، مضاف، ان کی پہچان کروائیں گے مصنف رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی تعریف اور مثالوں کے ذریعے سے ان کی گردان بیان کریں گے۔ تو کہتے ہیں باب دوم، دوسرا باب، در شناختن اجناس اسماء و افعال، اسماء و افعال کی جنسوں و صرف اور ان جنسوں کی گردان پہچاننے کے بیان میں۔ ودری باب 5 فصل است، کہہ رہے ہیں کہ اس باب میں 5 فصلیں ہیں۔ صاحب کتاب نے شروع میں بیان کر دیا تھا کہ ان کی باب مبول ہے، مفصل ہے، یعنی اس کتاب کے اندر کئی باب ہیں اور ہر باب کے تحت کچھ فصلیں ہیں۔ تو اس باب یعنی باب دوم کے تحت 5 فصلیں ہیں۔ فصل اول، در کمیت اجناس و معرفت عام، کہہ رہے ہیں کہ پہلی فصل در کمیت اجناس کی تعداد و معرفت عام اور ان کی معرفت کے بیان میں۔ تو دوسرے باب کی پہلی فصل میں صاحب کتاب جنسوں کی مقدار کو بیان کریں گے کہ ان کی کل تعداد کتنی ہے، اور ان میں سے پھر ہر ایک کی تعریف کریں گے۔ چنانچہ آگے انہوں نے بیان کیا ہے کہ اجناس کل 4 ہیں۔ تو کہتے ہیں جملہ افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ بر 4 گنا است، بنا کے جملہ افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ بر 4 گنا است، جان لیں کہ تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ 4 قسم پر ہیں۔ اب یہاں دھیان رکھیے کہ صاحب منشیب نے جب اپنی کتاب کا آغاز کیا تھا تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ جملہ افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی 2 قسمیں اول۔ ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا۔ تو یہ ہے منشیب منصور منشیب ہے، اس میں انہوں نے صاحب کتاب نے جب اپنی کتاب کا آغاز کیا تھا کہا تھا جملہ افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ از روئے ترکیب حروف اصلی، یہاں انہوں نے قید بڑھائی تھی کہ تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی ترکیب اصلی کے اعتبار سے، حروف اصلی کی ترکیب کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں۔ تو انہوں نے حروف اصلی کی ترکیب کے اعتبار سے افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی تقسیم کی ہے خلاصہ ربائی کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر صاحب منشیب نے صاحب پنجگن نے جو تقسیم کی ہے کہ جملہ افعال متصرفہ اسماء متمکنہ بر 4 گنا است، کہ تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی 4 قسمیں ہیں، یہ حروف کی اقسام کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس کو آپ دھیان میں رکھیں. حیثیت بدلنے جانے سے اقسام بدل جاتے ہیں. نحو میں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسم کی مختلف حیثیتوں سے مختلف اقسام ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ غور کریں گے. تو یہ دھیان رکھیں کہ افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی تقسیم ہے حروف کی اقسام کے اعتبار سے، اور صاحب منشئین نے تقسیم کی تھی حروف اصلی کی ترکیب کے اعتبار سے. تو ہم نے بتا دیا کہ افعال متصرفہ سے مراد یہ ہے کہ وہ افعال جن سے گردانیں ہوتی ہیں، جن سے ماضی مضارع امر وغیرہ آتے ہیں. تو جو افعال غیر متصرفہ ہیں جیسے کروبہ ہے، بئسا ہے، ان کی گردانیں نہیں ہوتی ہیں تو ان کو افعال غیر متصرفہ کہا جاتا ہے. یہاں بحث افعال متصرفہ سے ہے. اور اسماء متمکنہ سے مراد ہے اسم معرب. اسماء متمکنہ کا سیدھا سا ترجمہ کریں گے اسم معرب سے، جس کا آخر بدلتا رہتا ہے. عامل کے بدلنے سے جس کا آخر بدلے اسے اسم معرب بھی کہتے ہیں. اسی کا دوسرا نام ہے اسم متمکن. تو جان لیں کہ تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ پر 4 گنا 4 اقسام پر ہے: صحیح، محموز، معتل، مضاعف. آگے جب آپ علم الصیغہ پڑھیں گے تو صاحب کتاب نے جو تقسیم شروع کی ہے ان کو 7 اقسام کہا جاتا ہے، یعنی 7 اقسام، جس کے اندر صحیح، مثال، مضاعف، لفیف، ناقص، محموز، اجوف، یہ 7 اقسام ہیں. ان میں سے تو یہ 4 مستقل قسمیں ہیں اور باقی آگے اسی میں ایک قسم ہے، 3 قسمیں نکلیں گی تو ان سب کی ان کو بھی مستقل شمار کر کے 7 اقسام شمار کر لیا جاتا ہے. تو ان کو 7 اقسام کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ تمام افعال متصرفہ اسماء متمکنہ کی 4 قسمیں ہیں: صحیح، محموز، معتل، مضاعف. تو انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ اجناس، فصل اول میں اجناس کی مقدار کو بیان کریں گے نا، کہ اجناس کی کل تعداد 4 ہے. 4 ہو گئے. اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف کرنا ہے. اما صحیح آباشت کے حرف از حروف اصلی و حرف علت و حمزہ و دو حرف صحیح و از یک جنس نباشد. رہا صحیح آباشت تو وہ اسم یا فعل ہے. ٹھیک ہے، صحیح وہ اسم یا فعل ہے کہ حرف از حروف اصلی و حرف علت کہ جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت و حمزہ اور حمزہ و 2 حرف صحیح ہوئے از یک جنس نباشد اور 2 حرف صحیح ایک جنس کے نہ ہوں. تو صحیح اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں سے، حروف اصلی جو حروف اصلی ہیں، اصلی حروف ہیں، زائد نہیں ہیں، تو جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت، حمزہ اور 2 حرف صحیح ایک جنس کے نہ ہوں. چوں ضربہ، جیسے کہ انہوں نے ضربہ دیا ہے. تو ضربہ یہ فعل ہے. اب اس کے اندر آپ غور کریں، ضربہ اس کے 3 حروف اصلی ہیں، ضاد ہے، را ہے اور با ہے. ٹھیک ہے، تو ضاد، را، با یہ حروف اصلی ہے. تو ضاد، را، با کے اندر آپ غور کریں گے تو اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے. ضربہ یہ فعل ہے، اس فعل کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت نہیں ہے. ضاد بھی نہیں ہے، را بھی نہیں ہے، با بھی نہیں ہے. اس لیے کہ حرف علت 3 ہے: الف، واو، یا. تو ضاد بھی حرف علت نہیں ہے، را بھی حرف علت نہیں ہے، با بھی حرف علت نہیں ہے، تو حرف علت نہیں ہوا. حمزہ بھی نہیں ہے اور 2 حرف صحیح ایک جنس کی بھی نہیں ہے، سب الگ الگ حرف ہیں. تو اس کو کہیں گے صحیح. یہ فعل کی مثال ہو گئی. دوسری مثال جو ہے باعثرہ. ضربہ یہ ثلاثی ہے اور باعثرہ رباعی ہے. اس کے 4 حروف اصلی ہیں. تو باعثرہ کے اندر بھی با، عین، صاد، را یہ سب کے سب حروف اصلی ہیں. تو اس میں کوئی حرف علت بھی نہیں ہے، حمزہ بھی نہیں ہے باعثرہ کے اندر، اور 2 حرف ایک جنس کے بھی نہیں ہیں. تو یہ فعل رباعی بھی صحیح ہے. رجل و جعفر و سفر جلن. تو رجل کی معنی آتے ہیں آدمی. رجل یہ ایک اسم ہے، ثلاثی ہے. اس کے حرف اصلی ہیں را، جیم، لام. اس کے اندر بھی آپ غور کریں، اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے، را بھی حرف علت نہیں ہے، جیم بھی حرف علت نہیں ہے، لام بھی حرف علت نہیں ہے، اور حمزہ بھی نہیں ہے، اور 2 حرف صحیح ایک جنس کے بھی نہیں ہیں. تو یہ رجلن بھی ہوا صرفیوں کے اصطلاح میں، اہل صرف کی اصطلاح میں اسے کہیں گے صحیح. جعفرن یہ بھی اسم ہے، رباعی ہے، اس میں 4 حرف ہیں،
جیم عین فا را، یہ چاروں کے چار حرف اصلی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی حرف علت نہیں ہے، حمزہ بھی نہیں ہے، اور دو حرف بھی ایک جنس کے نہیں ہے۔ سفرجن، جعفرن کے معنی آتے ہیں چھوٹی نہر کے آتے ہیں، نہر کے آتے ہیں چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور سفرجن کے معنی آتے ہیں بیہی، ایک پھل ہوتا ہے ناشپاتی کی طرح۔ تو یہ خماسی ہے، یعنی اس میں 5 ہیں، 5 حرف ہے، سین فا را جیم لام، اور یہ پانچوں کے 5 حروف اصلی ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہے اس کے اندر۔ تو یہ اسم ہے۔ اب اس کے اندر میں اور غور کریں، اس میں حرف علت بھی نہیں ہے، حمزہ بھی نہیں ہے، اور دو حرف صحیح ایک جنس کے بھی نہیں ہے، تو اسے کہیں گے صرفیوں کے اصطلاح میں صحیح۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی حروف کے اقسام کے اعتبار سے جو 4 قسمیں تھیں، اس میں سے پہلی قسم ہے صحیح کو ہم نے سمجھ لیا۔ دوسری قسم تھی محموز کو لے رہے ہیں، اور محموز باشد کے حروف اصلی ہوئے حمزہ باشد، اور محموز وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف حمزہ ہو، جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف حمزہ ہو، یعنی اس کے حروف اصلی اگر ہم دیکھیں غور کریں تو اس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف حمزہ کا ہوگا۔ وَآ برسہ نوعست، اور اس کی 3 قسمیں ہیں، محموز کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے محموز فا۔ محموز فا کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم یا فعل ہے جس کے فا کلمے کی جگہ حمزہ ہو۔ تو محموز کی تعریف یہ ہو گئی کہ وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف حمزہ ہو، اگر فا کلمہ میں حمزہ ہو تو بھی محموز، عین کلمہ میں بھی حمزہ ہو تو بھی محموز، لام کلمہ بھی حمزہ ہو تو بھی محموز، لیکن نام بدل جائے گا۔ اگر فا کلمہ میں حمزہ ہو تو اسے محموز فا کہیں گے، عین کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو اسے محموز عین کہیں گے، لام کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو اسے محموز لام کہیں گے۔ وَآ برسہ نواس، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ محموز فا، پہلی قسم محموز فا، چو امارا و امرن۔ امارا یہ فعل ہے اور اس میں 3 حرف اصلی ہیں، 3 حرف ہے، تینوں کتنے حرف اصلی ہیں؟ حمزہ ہے، میم ہے اور را ہے۔ اب دیکھیں تینوں حرف اصلی ہیں، تو تینوں حرف اصلی میں سے حمزہ ہے، تینوں حرف اصلی میں سے ایک حرف کیا ہے؟ حمزہ ہے، حمزہ امارا میں حمزہ، اور یہ لام کلمے کی جگہ پر ہے۔ لام کلمہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس کو آپ فعلہ پر وزن کریں، فعلہ لکھیں جگہ امارا، تو فا کلمے کی جگہ حمزہ ہے، تو یہ فا کلمے کی جگہ حمزہ ہے تو اسے کہیں گے محموز فا، حمزہ جو ہے فا کلمے کی جگہ ہے۔ تو یہ امرا ہے، فعل ہے، وہ امرن یہ اسم ہے، اس میں بھی جو ہے یہ فا کلمے کی جگہ حمزہ ہے تو اسے کہیں گے محموز فا۔ وہ محموز عین، دوسری قسم ہے محموز عین، جس میں عین کلمے کی جگہ حمزہ ہو، چوں سأل و رأس، سأل و رأس، سأل کو آپ جب فعلہ پر وزن کریں گے فعل، تو یہ جو حمزہ ہے یہ عین کلمے کی جگہ پر آئے گا، اور سأل کے اندر تینوں کے تینوں حرف اصلی ہیں تو اسے کہیں گے محموز عین۔ رأس کے معنی سر کے آتے ہیں، اور یہ اسم ہے، اس میں بھی عین کلمے کی جگہ حمزہ ہے۔ اور محموز لام، تیسری قسم محموز لام۔ محموز لام کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم یا فعل جس کے لام کلمے کی جگہ حمزہ ہو، چوں قرأ، جیسے قرأ پڑھا اس ایک مرد نے، تو قرأ میں دیکھیں حمزہ ہے، قارأ قاف را حمزہ، تینوں حرف اصلی ہیں، اور حمزہ جو ہے یہ لام کلمے کی جگہ ہے، فعل لام کلمے کی جگہ حمزہ ہے۔ وَكَلَأٌ، کلأٌ کے معنی گھاس کے آتے ہیں، یہ اسم ہے، اس میں بھی لام کلمے کی جگہ حمزہ ہے تو اسے کہتے ہیں محموز، اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ تیسری قسم ہے وہ معتل، تیسری قسم کا نام ہے معتل۔